گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ عالمی ادارہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نا طاقتور ملکاں کمزور اور نکا ملکاں نہ دبان واسطے ایک سیاسی آلہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نہ اس کی گرے لسٹ میں مسلسل رکھنوں بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ حالانکہ پاکستان نے 27 بچوں 26 مطالبات پر عمل درآمد کیو ہے، لیکن پھر بھی اس نے سیاسی انتقام گیری کو نشانوں بنائے جا رہے ہے۔ جبکہ بھارتی وزیر خارجہ کو بیان بھی سامنے آ چکے ہے جس میں یہ گل تسلیم کی گئی ہے کہ بھارت نے پاکستان نہ FATF کی گرے لسٹ میں رکھن واسطے اپنوں اثر و رسوخ استعمال کیو ہے۔ پاکستان FATF کی طرفوں کیا گیا 26 نکات کا نفاذ تو بعد پاکستان نہ گرے لسٹ میں باقی رکھن کو کوئی جواز نہیں بنتو، لیکن معلوم ہوا کہ پاکستان نہ جان بوجھ کے گرے لسٹ میں رکھے گئے ہے جس نال اس کا متعصب ہونے کو پتہ ملا ہے۔ دوجے پاس ہے بھارت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سرپرستی جیسا معاملات واسطے اس گل کو مستحق ہے کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اس نہ بلیک لسٹ کرے۔ اس کا 44 بھارتی بینکاں نہ $1 ارب تو زیادہ مالیت کا مشکوک لین دین پر کڑی نگرانی میں بھی رکھے گئے ہے، لیکن FATF اتنا ثبوتاں کے باوجود بھارت کے خلاف کارروائی کرن تو گریزاں ہیں۔ افسوس کی گل یہ ہے کہ FATF نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت نہ نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کی جانبداری کی اور اس نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے جیڑی اس کا دوہرا معیار کی عکاسی کرے۔ پاکستان نے دنیا میں قیام امن کا سلسلہ میں بڑی خدمات سر انجام دیتی ہیں اور اس سلسلہ میں جانی اور مالی قربانی بھی پیش کی ہیں، جبکہ بھارت خاص طور پر اس خطہ میں دہشت گردی نہ فروغ دے رہی ہے جس کا ناقابل تردید ثبوت پاکستان عالمی برادری نہ پیش کر چکے ہے۔ ضرورت اس گل کی ہے کہ FATF پاکستان نہ سیاسی انتقام کو نشانوں بنانے کے بجائے حقیقی طور پر دہشت گرد ملک بھارت نہ اس کا مکروہ کرتوتاں ور سزا دے۔